ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال تعالی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ وقال تعالی ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغرباء الذین یحیون سنتی ویعلمونها الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے حقوق، آپ کی تعلیمات، آپ کی طرز زندگی امت کے لیے کس طریقے سے باعث رحمت ہے، اس کے کچھ گوشے مسلسل کئی جمعہ سے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعات کے اندر بھی یہ بات بتائی، موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری انتہائی بڑھ گئی ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا تعارف، آپ کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کتنے اہم بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ تمام وہ پہلو ہیں جو پوری دنیا والوں کے سامنے قولی طور پر بھی آنا چاہیے، پریکٹیکل عملی طور پر بھی ان کے سامنے ہم کو پیش کرنا ہے۔ اگر ہم نے آج یہ ذمہ داری محسوس نہیں کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف دنیا والوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے اگر نہیں رکھا، تو پھر جس طریقے کی منافرت اور جس طریقے کی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور آپ کی ناموس اور آپ کی عزت کے ساتھ جس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے، وہ دن دور نہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل بھی کہیں ان کے کاموں کے جو ہے تسلسل کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ہلکے ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگے ان کا کام انہوں کر رہے ہیں، اپنے کو کیا کرنا ہے، کہیں یہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ کیونکہ
جو چیز بار بار دیکھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو پھر اس کے تعلق سے آدمی کے دل میں اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس کے غلط ہونے کا تصور بھی ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج اپنے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف، آپ کی تعلیمات، آپ کا وجود، آپ کا مشن، آپ کی جو ہے شب و روز کی زندگی، یہ پوری دنیا کے سامنے رکھیں۔ یہ ہماری اپنی صاحب دینی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا اور خود بھی اس سے واقف نہیں، تو ہم دوسروں تک کیسے یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو پوچھنے سے پہلے اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو کتنی معلومات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے متعلق کتنی معلومات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے متعلق کتنی معلومات ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادیوں کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے بارے میں ہم کتنا صاحب جو ہے مطالعہ ہمارا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کی زندگی کہ وہ 10 سالہ انتہائی مصروف ترین صاحب اوقات کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے معلومات ان گوشوں پر نہ ہونے کے درجے میں۔ جب ایسی بات اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس لیے اس وقت میں جو مسلسل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مختلف گوشوں سے سامنے لائے جا رہے ہیں، وہ اسی ذمہ داری کو پورا کرنے اور ذمہ داری کا احساس بیدار کرنے اور اس سلسلے میں ہماری اپنی فکروں کو جلا دینے کے لیے مسلسل یہ عناوین سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے سے قرآن کریم کی مختلف جگہوں کی 3 آیات کے حصے اس وقت میں پڑھے گئے، جس میں ہماری ذمہ داریوں سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ ہے۔ دیکھو، ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انتہائی کم وقت کے اندر، کتنی مدت؟ صرف 23 سال کی مدت۔ حضور کی کل زندگی تو تھی 63 سال، 63 سال میں سے 40 سال تو آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے کے ہیں، ابھی قرآن نہیں اترا، آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، آپ کو کام کی ذمہ داری صاحب جو ہے آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں بتائی۔ یہ تو 40 سال 63 میں سے نکل گئے، اب بچے کتنے؟ صرف 23 سال کا عرصہ بچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اترنے سے لے کر دنیا سے پردہ کرنے تک یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے، اس 23 سال کے اندر اتنا مختصر وقت آپ کو ملا، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پر ایسا راج کیا، لوگوں کے دلوں پر اس طریقے سے اثر انداز ہوئے کہ آج 1500 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے تو اپنے پرائے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ محنت کو سراہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا وجہ ہے؟ اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیسے لیا؟ تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ دیکھو،
آدمی کسی سے متاثر ہوتا ہے، آدمی کسی دوسرے سے متاثر ہوتا ہے، سامنے والے کو دیکھ کر یہ سب آدمی بارعب ہو گیا اور اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا، اس کی واہ واہ کرنے پر مجبور ہو گیا، تو متاثر ہوگا تبھی تو جی صاحب زبان سے اس کی تعریف کے گن نکلیں گے۔ دنیا میں کوئی انسان جب دوسرے سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ کتنے اسباب ہوتے ہیں؟ 3 اسباب، جس کو دیکھ کر آدمی سامنے والے کو پسند کرنے لگتا ہے، سامنے والے پر اپنے آپ کو نچھاور کرنا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے بے دام غلام بننا، بغیر پیسوں کے کسی کا غلام بن جانا، اس کے اشاروں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا۔ 3 بنیادوں پر آدمی کسی سے متاثر ہوتا ہے۔ پہلی بنیاد ہے جس سے آدمی سامنے والے سے متاثر ہوتا ہے، وہ ہے سامنے والے کی خوبصورتی، اس کا حسن اور جمال۔ سامنے والے کی خوبصورتی، اس کا حسن اور جمال، یہ دیکھ کر آدمی سامنے والے سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کے لیے دل میں جگہ بن جاتی ہے، اس کے لیے دل کے اندر ادب کا صاحب جو ہے پیمانہ بدل جاتا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس سے ملنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے ساتھ رہن سہن کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ کب؟ جبکہ آدمی یہ محسوس کرے کہ سامنے والا حسن و جمال کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، جو حسن و جمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ اگر میرے سرتاج یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اگر عورتیں دیکھ لیتی تو اپنا دل چیر لیتی، دل کاٹ لیتی۔ اللہ نے سرکار کو اتنا حسین اور جمیل بنایا تھا، جو آدمی سرکار کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اور ایک بات یہاں ذرا سا رک کر دی صاحب جو ہے بات سمجھیے، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، ایک اندازے کے مطابق مسند احمد کی روایت کے حوالے سے ایک اندازہ ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں آئے۔ اللہ نے کسی بھی نبی کو برا چہرہ ظاہری حسن سے محروم نہیں رکھا، ہر نبی کو حسین بنایا، ہر نبی کو جمال دیا، ہر نبی کا جسم دیکھتے ہی لوگ متاثر ہو جائیں، اللہ نے ہر نبی کو حسن دیا۔ کسی بھی نبی کو ظاہری طور پر جسمانی عیب نہیں دیا۔ آج تک آپ نے کبھی سنا کوئی نبی کانے تھے، ایک آنکھ تھا، ایک آنکھ نہیں تھی، کوئی نبی لنگڑے تھے، کوئی نبی کا صاحب ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، کوئی بھی ظاہری عیب اللہ نے نہیں دیا۔ صرف ایک پیغمبر ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن وہ پیدائشی نہیں تھی، پیدا تو ہوئے تھے بغیر عیب کے، لیکن ایک وقت کی بات ہے،
روایتیں ضعف کے درجے کی بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں انگار کا ڈلا اپنے منہ میں رکھا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ بقیہ جتنے نبی ہیں سب نبی ظاہری اعتبار سے حسین، جمیل، انتہائی خوبصورت۔ جب اتنی بات آپ نے سمجھ لی، یہ غلام احمد قادیان کا جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ظاہری حسن سے بھی پیدل تھا، ظاہری حسن سے بھی پیدل تھا، جبکہ تمام انبیاء کی صاحب حیات اگر آپ دیکھیں گے، ہر نبی جسمانی عیب سے پاک، تاکہ کوئی کسی نبی کے عیب کو بنیاد بنا کر آپ کا مذاق نہ اڑائے۔ اور جتنے نبیوں کو جو چیزیں حسن و جمال دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام نبیوں میں ممتاز تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا اس کا کئی گنا حسن و جمال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اگر میرے نبی کا حسن دیکھ لیتے یہ انگلیاں نہیں بلکہ دل کاٹ لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سرکار کو دیا تھا۔ کیا حسن و جمال تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اس اشعار کی نسبت حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے کہ اس میں فرمایا اللہ نے سرکار کو اتنا حسین، اتنا جمیل بنایا، اللہ کے بعد اگر کسی کے صاحب حسن و جمال کو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام خوبیاں جمع کر دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حسان بن ثابت۔ یہ جو نعت پڑھتے ہیں نا، اشعار پیش کرتے ہیں، نعت پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی سرکار کی ہدایت پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی اور اس کے بعد نیچے اترے۔ حضرت حسان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہے، لیکن آپ کے سامنے میں آپ کی تعریف کیسے کروں؟ اور حضور یہ کیسے بولتے کہ بھئی میری تعریف میرے سامنے کرو؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ حسان سے کہو کہ وہ آپ کے سامنے وہ اشعار پڑھے۔ نبی کے سامنے نبی کے اشعار پڑھے۔ چنانچہ سرکار ممبر سے نیچے اترے، حضرت حسان سے کہا کہ ممبر پر چڑھ جاؤ، اب سناؤ وہ اشعار۔ حضور کی تعریف سرکار نے خود اجازت دی اللہ کی منشا کے مطابق کہ تم ممبر پر کھڑے ہو کر نبی کے سامنے نبی کی تعریف پیش کرو۔ پھر حضرت حسان نے وہ تاریخی 4 مصرے کہے جو آج تک نہیں، قیامت تک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شان، آپ کی حسن و خوبی جتنی بیان کی جائے گی، ان 4 اشعار کے سامنے سب پھیکے ہیں۔ اب وہ زمانے کے لیے نہیں، آج 1500 سال گزر گئے، آج بھی ان اشعار کی تازگی ویسے ہی ہے جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھے تھے۔ کیا اشعار پڑھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کیا بول رہے ہیں سرکار کو دیکھ کر؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ارے دیکھا اس وقت میں ہوتا جب کسی عورت نے جنا ہوتا، روئے زمین پر پیغمبر سے زیادہ حسین کوئی پیدا ہوا نہیں۔ کسی عورت کے کوکھ سے اگر حسن و جمال کا ذخیرہ اور سرمایہ لے کر اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب قید و صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین حسن و جمال کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اگر لیکن یہ جو حسن و جمال ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اس کو بولتے ہیں خیر اختیاری۔ کسی کو کالا بنانا، کسی کو گورا بنانا، کسی کو درمیانی بنانا، آدمی اپنے پسند سے کلر چینج کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اگر میں اور آپ یہ سوچیں کہ بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین تھے تو چلو ہم بھی حسین بن جائیں، ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ خیر اختیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین اور جمیل بنایا جو ایک مرتبہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم کو بھوک ستاتی، فقر و فاقے میں رہتے، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، چپکے سے ہم سرکار کی خدمت میں آ کر بیٹھ کر نبی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، جس سے ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ کیا حسن دیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز جو آدمی جس سے متاثر ہوتا ہے وہ ہے حسن و جمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو اتنا حسین بنایا، کبھی ہم نے اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے افراد خاندان کے سامنے سرکار کے حسن و جمال کا کبھی تذکرہ کیا؟ ہمارے بچے فیشن کے دل دادا کیوں ہیں؟ اس واسطے کہ ان کے سامنے فلمی ایکٹروں کے نمونے بار بار آتے رہتے ہیں، اس لیے مرد فلمی ایکٹروں کی نخالی اور ان کے فیشن کو اپنے لیے سب سے بہتر راستہ تصور کرتے ہیں۔ بالوں کی سیٹنگ ان کے جیسی، چلنا پھرنا ان کے جیسا، ڈائلاگ بولنے کا انداز ان کے جیسا۔ اگر ہم سرکار کے ظاہری حسن کا تذکرہ اپنے بچوں کو بتاتے کہ بیٹا سرکار کی زلفیں تھی، زلفیں، اور بال رکھتے تھے 3 درجے کے، آنکھیں ہمیشہ ایسا دکھتی تھیں جیسے کہ سرما لگائے ہیں، اتنے گڈھے بھی نہیں تھے، اتنے لمبے بھی نہیں تھے، گڈھوں میں ٹھہرتے تو آپ اونچے نظر آتے، اونچوں میں ٹھہرتے تو آپ برابر نظر آتے، بال کے اندر ہلکی سی گھنگریالا پن تھا، آپ کے یہ بازو
پر گوشت تھے. سرکار چلتے تو سامنے کی طرف جھک کر چلنے کے انداز میں چلتے. جب بھی مسکراتے تو سامنے کے 4 دانت نظر آتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری خوبصورتی کو کبھی ہم نے اپنے اولاد کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کبھی بتایا ہوتا تو بچوں میں نبی کی شباہت کی جیسا فکر پیدا ہوتی ہے. جب بھی بتایا فلمی ایکٹر کو بتایا، لہذا وہ ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کی کیا غلطی ہے؟ خواتین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ ہوتا. خود سرکار کی اتنا حسن و جمال ہونے کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا. کبھی اپنے اندر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اکڑ آنے نہیں دیا. آج اگر ہماری بچیاں ذرری گوری ہیں، ذرا گورا پن آ گیا، نہ شوہر کو خاطر میں لاتی ہے، نہ باپ کو خاطر میں لاتی ہے، نہ بہنوں کو خاطر میں لاتی ہے. سب سے بات کرنے کا لہجہ الگ، رہن سہن کا انداز الگ. کیوں؟ حسن کی وجہ سے اکڑ آ گئی. ارے دنیا کو حسن ملا تو سرکار کی جوتیوں کے صدقے میں ملا، لیکن سرکار کے اندر کبھی حسن کی وجہ سے اکڑ نہیں آئی. حسن کی وجہ سے کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھا. آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رنگ کے اعتبار سے، ظاہری خد و خال کے اعتبار سے بالکل حبشے کے رہنے والے، کالے کلوٹے، ہونٹ بھدے، بال گھنگری آلے، یعنی حسن و جمال کا کوئی حصہ ان کے چہرے بشرے پہ نہیں. لیکن سرکار کا حضرت بلال سے جو تعلق تھا، معلوم ہے حضرت بلال کو حضور نے اپنے گھر کا خزانچی بنایا تھا. خزانچی، ہاں، کوسے گھر میں کیا ہونا، کیا لانا، کس کو کیا دینا، کس کے گھر میں جیسا کوسی چیز پہنچانا، نہیں ہے تو کہیں سے لا کے انتظام کرنا، یہ سب ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ فتح ہوا، بڑے بڑے صحابہ مکے کے صحن میں موجود ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، آپ کے نواسے ہیں، عشرہ مبشرہ سب ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا، کالے کلوٹے حضرت بلال سے کہا، بلال چڑھ جاؤ اللہ کے گھر کی چھت کے اوپر اور پھر وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا نام بلند کرو. ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے کبھی حضور نے اپنے اندر یا اپنے لہجے میں اکڑ کی بات پیدا نہیں کی. اور آج کیا حال ہے؟ بچوں کا حال دیکھیے، بچیوں کا حال دیکھیے. ذرا جی صاحب رنگ تھوڑا سا وہ ہو گیا، کسی سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اور اگر شوہر کا تھوڑا سا رنگ اس کے مقابل میں کم ہے، پھر تو گھر کا نوکر کی تو عزت تھوڑی رہتی، شوہر کی اتنی بھی عزت نہیں رہتی. اپنے شوہر کے ساتھ چلنے کو، اپنے شوہر کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے کو اپنی ہتک محسوس کر رہے ہیں. کیوں؟ میں اتنی گوری، میرا مرد اتنا کالا، لوگ تھوکیں گے، کیا بولیں گے. ارے یہ حسن و جمال اللہ کی طرف سے عطا ہے، خیر اختیاری ہے.
آپ کے اندر کوئی کمال نہیں تھا کہ اللہ آپ کو حسین بنایا، وہ اللہ کا فیصلہ تھا، آپ حسین بن گئے۔ اس میں اکڑ کیسی، اس کے اوپر انانیت کیسی، اس کے اوپر دوسروں کو گرا کر دیکھنے کی کیفیت کیسی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن و جمال اتنا، لیکن حیاداری کتنی تھی، انانیت کے مقابل میں حیاداری کتنی تھی؟ کبھی آپ نے اس حسن و جمال کو بے حیائی کے لیے نعوذ باللہ استعمال نہیں کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار ایک غیر شادی شدہ لڑکی جتنا شرماتی ہے اس سے زیادہ شرمیلا پن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ غور کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسین بنایا، لیکن کبھی اپنے حسن پر ناز نہیں کیا، کبھی اپنے حسن کی وجہ سے کسی کو دور نہیں کیا، کبھی اپنے جیسا حسن کی وجہ سے کسی کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھا۔ دیا ہے تو اللہ کا احسان ہے، نہیں دیا تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو پہلی چیز جو انسان کو متاثر کرتی ہے وہ ہے اس کا حسین و جمیل ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال کا ایسا بہترین نمونہ بنایا تھا، روئے زمین پر کوئی عورت ایسے حسین اور جمیل بچے کو جن نہیں سکی۔ حضرت حسان کہتے ہیں اللہ نے آپ کو پیدائشی طور پر ہر عیب سے پاک صاف رکھا، کوئی عیب نہیں، کوئی عیب نہیں۔ ظاہری طور پر پیدائشی طور پر بچے کبھی ماں کے پیٹ سے کسی کا کان بڑا، کسی کا کان چھوٹا، کسی کے انگلیاں بڑے، کسی کے انگلیاں موٹے، جی صاحب کبھی بھدا پن، یہ سب جو جسمانی عیب ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں ہر عیب سے، حتیٰ کہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ ماں پیٹ سے مختون پیدا ہوئے، اتنا بھی عیب آپ کے اندر نہیں رکھا۔ اور حضرت حسان آگے کہتے ہیں آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا اور ایسا بنایا گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو جیسا بننا چاہا اللہ نے آپ کا جسم اس طریقے سے ڈھال دیا، کما تشاؤ۔ تو میں بتا رہا تھا کسی بھی شخصیت سے متاثر ہونے کا پہلا راستہ کیا ہے؟ حسن و جمال، اور یہ چیز 100% کس کے اندر تھی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، جو ایک مرتبہ دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ اس لیے پیغمبر کے بارے میں ہمارا دل ہر اعتبار سے مطمئن ہونا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی جسمانی کیفیت میں کسی قسم کا کوئی ایسا عیب نہیں جس پر کوئی دنیا والے انگلی اٹھا کر بتا سکے کہ آپ کے پیغمبر تو ایسے تھے۔ ہمارے پیغمبر ویسے نہیں، ہماری ظاہری شکل و شباہت یہ تو ہم نے دوسروں کی نقالی اختیار کر لی، پیغمبر ایسی حیت کے نہیں تھے جیسے ہم دنیا والوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے آدمی متاثر ہوتا ہے سامنے والے سے، وہ ہے ان کے اندر جو کمالات، جو خصوصیات ہوتے ہیں وہ دیکھ کر آدمی متاثر ہوتا۔
اس کو اگر ہم موٹی زبان میں دوسرے الفاظ میں کہیں، انسان کے کیریکٹر اور اس کے اخلاق سے سامنے والا جی صاحب وہ متاثر ہوتا۔ بہت سے اوقات آدمی ظاہری طور پر کچھ اچھا نہیں رہتا، لیکن اس کے کیریکٹر اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر آدمی بے دام اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کی تعریف کے گن گاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کے کیریکٹر اچھے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ حضرات سن رہے ہیں، دنیا میں جو پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، ان میں سے جب بھی کوئی نبی آ کر اپنے نبی ہونے کا اعلان قوم کے سامنے کیا، کچھ قومیں تو ایسی تھیں جو نبی سے دلیل مانگی، تم صحیح نبی ہے، پروف پیش کرو۔ ارے مانگی نہیں مانگی؟ کتنے واقعات آپ نے سنے۔ حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، لوگوں نے کہا کہ تم واقع نبی ہو، کوئی پروف پیش کرو۔ اور پروف میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہم کیا کریں گے، ایک دن طے کر کے ایک پہاڑ کی چٹان کو ہم بتائیں گے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکالنا۔ پروف مانگ رہے، اگر تم واقع سچے نبی ہو، تمہارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مدد ہے اور اللہ نے تم کو بھیجا ہے، تو پھر تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ چیز پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جمع ہوئی، پہاڑ کی ایک چٹان جس کو کہیں سے بھی کوئی سوراخ نہیں، کہا کہ اس چٹان کے اندر سے تم اونٹنی نکالو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان پھٹی، اس میں سے ایک اونٹنی زندہ 10 مہینے کی حمل سے حاملہ اور منہ میں چارہ۔ انہوں نے تو کیا شرط لگائی تھی؟ صرف زندہ، لیکن اللہ نے ان کے ذہن سے آگے کی چیز، زندہ 10 مہینے کی حاملہ جی صاحب، اور منہ کے اندر کیا تھا؟ چارہ۔ کوئی اونٹنی دنیا کے نظام کے اعتبار سے تنے تنہا حاملہ بن سکتی ہے؟ 10 مہینے کا مکمل حمل اور چارہ اس چٹان کے اندر سے کہاں گیا؟ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ معجزے میں اصل کام اللہ کرتے ہیں، بس نبی واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں۔ پیش کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا۔ سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا تو ان کو ہاتھ کی جو لاٹھی تھی، اس عصا جس کو کہتے ہیں لاٹھی کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ جب اللہ کے حکم سے وہ زمین پر ڈالتے بڑا اژدہا بن جاتا، پھر پکڑ لیتے تو وہ لاٹھی بن جاتی، اور اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر ایسا نکالتے جیسے سورج چمکتا ہے ویسا چمکیلا بن جاتا۔ یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے اور کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اور ہارون دونوں مل کے جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کرو، اور جو کام تم کو دیا جا رہا وہ کام ان کے سامنے پیش کرو۔ جی جب جا کر پیش کیا، فرعون نے پوچھا کہ بھئی تو اللہ کا نبی بنایا گیا، پروف کیا ہے؟ کیا پیش کیا؟
ہاتھ کا عصا نیچے ڈالا، جیسا بھرے مجمع کے اندر وہ اژدہا بنا، فرعون اپنی کرسی سے اچھل گیا۔ معجزہ پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ ہی تو نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قوم کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کا کیا پروف ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے قرآن میں ذکر کیے، انی اخلق لکم کہیئت الطیر باذنی، چکنی مٹی لیتے، ایسا ایسا کرتے، پرندے کی شکل بناتے، اللہ کا حکم لے کر اس پہ پھونک مارتے، کبوتر اڑتا ہوا جاتا۔ ما کنتم تدخرون، گھر میں تم کیا رکھ کے آئے ہو، گھر سے تم کیا کھا کے آئے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے کے بتاتے، تم گھر سے یہ کھا کے آئے ہو، یہ رکھ کے آئے ہو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي، قبر کے اندر سے جیسا مرے ہوئے آدمی کو اس کو کھڑا کر دیتے، قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کھڑے ہو جاتا مردہ۔ یہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیے، قرآن میں مذکور ہے۔ اب سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام، قوم نے پروف مانگا، اونٹنی سامنے معجزے کے طور پر پیش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نبوت کا اعلان کیا، دلیل مانگی، پروف کے طور پر عصا سامنے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروف مانگا، جیسا دلائل معجزات ان کے سامنے رکھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ پوری سیرت اٹھاؤ، بچپن سے آج تک جتنی مرتبہ آپ نے سیرت پڑھی ہو، سنی ہو، یا جتنی کتابیں لکھی گئی، سب جگہ آپ کو یہ چیز ملے گی، حضور نے کوئی معجزہ ان کے سامنے نہیں پیش کیا۔ حضور نے ان کے سامنے، مکے والوں کے سامنے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیریکٹر ان کے سامنے پیش کیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ارے میرے بات کے اوپر تم کو تصدیق اور اطمینان نہیں ہے، میں تو تمہارے درمیان میں 40 سال سے رہ رہا ہوں، میرا کیریکٹر تم کو نہیں معلوم؟ میں نے کسی مدرسے میں بیٹھ کر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، میں کسی کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، میں کتاب دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا، میں کسی کے سامنے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے؟ جو آدمی کی کوئی کتاب نہ پڑھ سکے، جس آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر کوئی ایک حرف لکھنا نہ سیکھا، ایسا آدمی اتنی بڑی بڑی باتیں جس سے پوری انسانیت کی سدھار ہو جائے، آخرت کی نجات ہو جائے، دنیا کے اندر عزت کی زندگی ملنے کے اسباب بتا دے، اتنی بڑی باتیں پیش کرنا، یہ جی صاحب یہ میرا کیریکٹر، آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، تم دشمنی کرنے کے باوجود امانتیں میرے پاس رکھواتے ہو، میرا نام نہیں لیتے، مجھے امین کہتے ہو، مجھے صادق کہتے ہو۔ حضور نے اپنی 40 سالہ زندگی قوم کے سامنے رکھی، یہ آپ کا کمال تھا، آپ نے اپنا کیریکٹر سامنے رکھا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو 40 سال میں بتاؤ، کبھی میں نے جھوٹ کہا ہو، مذاق میں جھوٹ کہا ہو، یا کبھی سنجیدگی سے کہا ہو، یا کبھی گھبراہٹ میں کہا ہو، بتاؤ 40 سال میں کوئی ایک واقعہ؟ تو دنیا عادی ہو گئی تھی معجزات کو دیکھنے کی،
دنیا میں سب سے پہلی شخصیت اگر کوئی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جس نے اپنی دعوت کو جیسا پیش کرنے کے لیے اپنا پختہ اور مضبوط کیریکٹر پوری دنیا کے سامنے رکھا، آج بھی 1500 سال گزر گئے، آج بھی پیغمبر کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بتا دے پیغمبر نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی خیانت کی ہو، کبھی کسی کے پیسے لوٹے ہو، کبھی کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہو، کبھی جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت کی ہو۔ یہ آپ کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ جب انسان کا کیریکٹر صحیح ہوتا ہے لوگ بے دام غلام بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی گردنیں پیغمبر کے سامنے جھکی ہیں، آپ کا کیریکٹر دیکھ کر جھکی ہے۔ آج ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہمارے کیریکٹر میں وہ خوبیاں کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیریکٹر ہم نے کبھی دنیا کے سامنے پیش ہی نہیں کیا۔ اگر کسی نے غفلت سے جتنے پیسے آپ کو پہنچتے ہیں اس سے اگر 10 روپے زیادہ دے دیا تو یوں گن لیں گے ہم تو 10 روپے پر ایمان بیچ دیتے ہیں، 100 روپے پر نیت خراب کر دیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھکی تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی شخصیت ایسی تھی، بلکہ آپ کے کردار کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے۔ ایسے کردار کے مالک کے سامنے ہم سر نہیں اٹھا سکتے۔ آج یہ دنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہدف تنقید بنا رہی ہے، وہ ہم نے حضور کا یہ کیریکٹر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہجرت کا موقع تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 لوگوں نے 100 خاندان کا ایک ایک نوجوان ننگی تلوار لے کر حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ رات میں اچانک حملہ کر کے آپ کو ختم کر دیں گے۔ پورے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، خون کے پیاسے۔ حضور کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ رات میں آپ یہاں سے باہر نکل جاؤ، لیکن مکے کے کچھ لوگوں نے اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھی تھی۔ اگر آپ ویسے ہی چلے جاتے، کیا بولتے دنیا آج کیا بولتی؟ ارے محمد تو وہ ہیں 4 پیسوں میں اپنی نیت خراب کر لیا۔ حضور کے کیریکٹر کا اندازہ لگائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور کہا کہ علی، صبح کے ہونے کے بعد میری یہ مکے کے لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، یہ امانتیں صبح میں ان کو واپس کر دینا، میں جا رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تو چادر تان کے سو گیا، اتنی گہری نیند کبھی نہیں لگی تھی جو اس دن لگی میرے کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے مٹھی بھر کنکر لے کر باہر نکل کے ایسا ڈالا اور چلے گئے۔ مجھے بتاؤ، جان کے دشمن ہیں یہ باہر کھڑے ہونے والے، یہ مکے کے لوگ آپ کو 1 منٹ چین سے رہنے نہیں دے رہے ہیں، لیکن ان کے پیسے واپس کرنے، ان کی چیزوں کو واپس کرنے کی فکر سرکار کو اتنی ہے، اپنی جان سے زیادہ فکر حضور کو یہ ہے، میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ امانتیں رہ جائیں گی، صبح ہونے کے بعد یہ امانتیں کس کی، ان کو واپس لوٹانا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نعرے لگانے میں سب سے آگے ہیں، عرش لے کے لیپ لینے میں سب سے آگے ہیں،
ڈی جے لگا کر کمر مٹکانے میں سب سے آگے ہیں، چیخنے چلانے میں سب سے آگے ہیں، سگے بھائی کے پیسے مار دے رہے ہیں۔ دو بھائی مل کے اگر کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹے بھائی کے پیسے دبا دے رہے ہیں، بہن کے وراثت کے پیسے دبا دے رہے ہیں، اور یہاں فجر کی اذان دے رہی ہیں، ظہر کی جی صاحب موذن کو ڈھکل کے خود اقامت بول رہی ہیں، اور مسجد کی صدارت کی فکر کر رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی صاحب اس سے جنت ملنے والی ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا یہ دیکھ رہی ہے جس نبی کے نام پر یہ ڈی جے لگا کر ناچ رہے ہیں، ان کے کیریکٹر یہ ہیں، سگی بہن رو رہی ہے اور یہ ان کا پیسہ دبا کے کاروں میں پھر رہے ہیں۔ شرم ہے، شرم ہم لوگوں کے لیے۔ دنیا یہ نہیں دیکھے گی کہ ہم 6 فٹ کے ہیں کہ 5 فٹ کے ہیں، دنیا ہمارا دسترخوان نہیں دیکھے گی کہ یہ چٹنی مرچی کھاتے ہیں کہ جس صاحب مرغہ مسلم کھاتے ہیں۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے جس نبی کو جس صاحب یہ آخری نبی مانتے ہیں اور اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اس نبی کے کیریکٹر کو انہوں نے کتنا ایکسپٹ کیا۔ دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہمارے اندر وہ کیریکٹر آئے۔ تھوڑی دیر کے واسطے آپ سوچو، ہماری بیوہ بہن اگر کسی غیر مسلم وکیل کے پاس جا کر یہ بولے، بابا مرتے خود یہ چٹھی لکھو دیکھو گئے تھے، میرے مرنے کے بعد یہ 1 ایکڑ زمین اس کو دینا بول کے، ہمارا بھائی قبضہ کر لیا، صاحب تم کیسا بھی کرو بول کے، آپ بولیے غیر مسلم وکیل کے پاس جب یہ جی صاحب مجبور بہن یہ کاغذ لے کر جاتی ہے، جب نبی کی عزت بڑھتی ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ نبی کی عزت بڑھتی ہے، کیسے وہ ایمان میں آئے گا آپ بولیے؟ کیسے وہ نبی کی عزت کرے گا آپ بولیے؟ کیا بول رہے خیرہ؟ تمہارے لوگ آج کرتی جی ایسا کاما۔ پرسوں کرناٹک کے ایک سفر میں تھا، کل ہی حیدرآباد کے سفر میں تھا، ایک صاحب دوران سفر سنا رہے تھے، ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، مسلم ڈاکٹر کے پاس لے گیا، کینسر 4 اسٹیج پہ ہے، وہ ایکسرے کرا، یہ ایکسرے کرا، وانجہ کرا، یہاں ایکسروں میں 1.5 لاکھ روپیے مسلم ڈاکٹر صاحب نکال لیے۔ کتے؟ ہاں ترکوڑو ہے نا جو ورجنل میاں بھائی مغل اعظم کھانے والے ہیں، نبی کے غلام نے عرش لگا لیا، جنت ملنے والی ہے، جو جلوس نکال رہا اس کو 10,000 روپے دے دیتے، ختم، انہیں حقدار ہو گیا جنت کا۔ لپڑ اپی کیسا بھی کرو، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ 1.5 لاکھ روپیے ادھر ادھر کر کے ٹیسٹوں میں نکال دے۔ اس کے بعد کیا بولا؟ 10-12 دن جیے تو جیتے ہوں گے، اور ہے 70 دن گھر کو لکھ جا کو سیوا کر لو، خدمت کر لو، اب یہاں کیا بھی نہیں ہوتا۔ ایک ماں کے بارے میں پیسہ اتنا لگانے کے بعد اگر کوئی مسلم ڈاکٹر آپ کے اوپر اعتماد کر کے جو آیا، آپ کا یہ جواب ہو تو وہ تو 2 طرف سے ہار گیا، 2 طرف سے ہار گیا۔ گھر کو لا لیے، لانے کے بعد مشورہ ہوا کہ نہیں، بنگلور کی ایک برانچ گلبرگہ میں بھی ہے، وہاں بھی کوئی جی صاحب دواخانہ ہے، ذرا ایک مرتبہ وہاں مشورہ کریں گے۔ رپورٹ آلے کے غیر مسلم، اب دیکھیں فرق یہی ہے، رپورٹ آلے کے ان کے پاس گئے، جس وقت میں یہ دواخانے میں پہنچے وہ اپنے کیبن سے باہر نکل رہا، ڈاکٹر ٹائم ہو گیا، ان سے پوچھے یہ ڈاکٹر صاحب کہاں ملتے ہیں؟ ان کو پہچانتے نہیں نا؟ کہا کہ صاحب کیا بات ہے، میں چھوں صاحب ہماری امی کا مسئلہ ایسا ہے، یہ رپورٹیں ہیں۔ کھڑے کھڑے رپورٹوں کو دیکھا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ، لے کے آؤ، پیشنٹ کہاں ہے، لاؤ علاج کریں گے۔ اور آج اس غیر مسلم کے علاج سے آج وہ ان کی ماں گھر میں کام کاج بھی کر رہی ہے، روٹی بھی پکا رہی ہے، دوسروں کو کھلا رہی ہے، مزے میں ہے۔ آپ
بتلائیے غریب پریشان مجبور آدمی کے ساتھ تمہارا کیا کھلواڑ رہا اور غیر کا کیا جی صاحب انداز رہا؟ ہم کس منہ سے بولیں گے ان کو کہ ہمارے پیغمبر اتنے بڑے ہیں؟ حضور نے تو غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا، مجبور اور بیوہ اور پریشان حال کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ سرکار مسجد نبوی میں ہے، یہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک دیوانی قسم کی خاتون آ کر حضور کا ہاتھ پکڑ لی اور حضور سے بات کرنے لگی اور کہنے لگی تم چلو ذرا گھر تک، تم چلو ذرا گھر تک۔ لوگوں کو معلوم ہے ذرا دماغ اس کا نکلا ہوا ہے، لیکن سرکار نہ عورت کو جھڑک رہی نہ جھٹک رہے، کھڑے ہو کے اس کی بات سن رہے، بات سن رہے، بات سن رہے۔ جب وہ تھک کر وہ خود چلی گئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے عمل سے بتلایا کوئی کسی وجہ سے مجبور ہو ان کی اور دل شکنی مت کرو۔ کیا منہ لے کر ہم دنیا والوں سے بول رہے کہ صاحب ہمارے نبی کے بارے میں آپ کی زبان نہیں چلنا؟ ہمارا کیریکٹر کیا ہے؟ پیغمبر کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھکی اس واسطے نہیں، یہ کیریکٹر دیکھ کر جھکی ہے۔ آپ دنیا وہ دیکھنا چاہ رہی، وہ نظر نہیں آ رہی، اس لیے جیسے چاہے مار رہے ہیں، جہاں چاہے مار رہے ہیں، جب چاہے مار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس زندگی کے اندر پیغمبر کی سنت آ جائے اور اس کا پاور کسی کو سمجھ میں نہ آئے، ممکن ہی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر دھوپ تیز ہو گئی تو اپنی تلوار نکالا اور آرام کرنے لگے۔ دشمن طاق میں تھا، آہستہ سے آیا، سرکار کی تلوار جو لٹک رہی تھی جھاڑ سے اس کو نکال کر میان میں سے نکال لیا۔ اچانک حضور کی آنکھ کھل گئی، حضور لیٹے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہوا۔ آپ بولیے پوزیشن کے اعتبار سے، لڑائی میں پوزیشن کے اعتبار سے تو یہ آدمی جیتنا چاہیے جو کھڑا ہوا، پہلے سے جو گر گیا، جو لیٹا ہوا ہے، اس کو تو اپنی پوزیشن لینے میں تو کتنا کی وقت لگے گا۔ اور وہ تلوار بتا کر پوچھ رہا ہے من یمنعک منی، محمد اب میرے ہاتھ سے تیرے کو کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین، اللہ کی ذات پر ایک جملہ کہا اور کہا کہ اللہ۔ یہ جملہ جو کہا، یہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھوں میں کپ کپی آ کر تلوار چھٹی اور وہ کانپنے لگا۔ سرکار اطمینان سے اٹھے، پوزیشن لی، ہاتھ میں تلوار لیا اور لے کر اس کی طرف ایسا نہیں کیا جبکہ اس نے تو کیا تھا، حضور نے اس کی طرف نہیں کیا، تلوار اپنے قبضے میں لے کر اب بات چیت کرنے کے انداز میں پوچھ رہے ہیں اب بتا من یمنعک منی، اب بول میرے ہاتھ سے تیرے کو کون بچائے گا؟ حضور کا کیریکٹر دیکھیے، چاہتے تو آپ کہ اس وقت میں تمام صحابہ تو غزوے سے آ رہے تھے، سب مارنے مرنے کے مزاج کے ہو، حضور نے کچھ نہیں کہا اور اس کے بے چینی کو دیکھ کر کہا کہ جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ اگر چھوٹا بھائی دکان میں سے غلے میں سے 4 پیسے نکال لے، بھرے بازار میں بڑا بھائی ہو کر اماں بہن کی گنتا ہے اور یہاں کے اذان دیتا ہے، شرم ہے کچھ؟ ارے وہ 4 پیسے لیا، تیری قسمت نہیں لے سکتا۔ احساس مر گیا ہمارے اندر سے، احساس
سب سے اخیر میں ایمان قبول کرنے والا ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار ایک مرتبہ پکڑا گیا، ان کا نام تھا آسال۔ حضور کے پاس ان کے سردار کو لایا گیا، حضور نے فرمایا کہ مسجد کے وہ ستون سے ان کو بندھو، کچھ نہیں بولنا۔ ان کو باندھ دیا گیا، جب کھانے کا وقت ہوتا کھول دیتے، کھانا کھلا دیتے، جب جس صاحب ضرورت کو جانا ہوتا کھول دیتے، جا کے ضرورت کو جا کے آتے پھر باندھ دیتے۔ جی وہ زمانہ امانت داری کا زمانہ تھا، گرفتار مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ آج بھی اگر اللہ نے موقع دیا، جاؤ حرم کو، مسجد نبوی دیکھو، وہ ستون دیکھو جن ستونوں کے سائے میں سرکار بیٹھے ہیں۔ آتے جاتے جی صاحب حضور اندر آ رہے ہیں نماز کے وقت میں، قریب آ کے پوچھتے آسال طبیعت ٹھیک ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جو دشمن ہے، دشمن کا قبیلہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، پکڑا گیا ہے، مجرم ہے، لیکن سرکار کا کردار یہ ہے، آتے وقت میں پوچھتے خیر خیریت ہے؟ جی وہ کہتے کہ سب الحمدللہ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت پوچھ کر اندر آئے، واپس جانے لگے تو حضور نے ان سے پوچھا کیا فیصلہ کرنا تمہارے بارے میں؟ کیا جواب دیا صاحب؟ دشمن کو بھی یقین تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو میرے ساتھ کبھی ظلم نہیں کر سکتی، بھلے میں ان کا دشمن ہوں۔ امامہ بن آسال نے کہا معاف کرے تو آپ سے بہتر کون معاف کرنے والا ہے، آپ تو ہیں ہی مزاج کے معاف کرنے والے، اور اگر آپ نے مجھے سزا دی تو آپ کو حق ہے۔ حضور مسکرا کر آگے بڑھے اور اشارہ کیا کہ ان کو چھوڑ دو، چونکہ 3 دن سے یہاں ہیں، جی ان کو جو ہے کچھ تحفے بھی ساتھ میں دے کے بھیجو۔ کیا دے کے بھیجو؟ تحفے دے کے بھیجو۔ تحفے لیے، اونٹ پہ سوار ہوئے، اپنے قبیلے پہ گئے، جیسے ہی قبیلے کے اندر قدم رکھا چیخنے لگے، چلانے لگے، او لوگو ادھر آؤ، او لوگو ادھر آؤ، او لوگو ادھر آؤ، آج میں روئے زمین پر سب سے بہترین آدمی کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، جو مجھے مجرم کی حیثیت سے گرفتار کرنے کے بعد بھی میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، تحفے دیے، انعام دیا، یہ سب ہدیے دیے، آؤ میں ان کا غلام ہو چکا ہوں، اگر میں تمہارا سردار ہوں تو تم کو بھی میرے ساتھ آنا چاہیے۔ پورا قبیلے کا قبیلہ اٹھ کر پیغمبر کی خدمت میں آ کر ایک آواز کے ساتھ کہا اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ اور اگر بھائیاں میں لڑائی ہو گئی، گھر کو آیا تو کہیں کو آیا تل تیرے راستے دروازے بند ہے، مر گا سمجھ، ورجنل مسلمان ہے نا جی، نے نبی کا غلام ہے نا، سال کو 1 مرتبہ عرش لگا کے ناچتا۔ اس بھائی کے دل پہ کیا گزرے گی جو تیرے گھر کو آیا تو ہی اندر ٹوٹ کے آیا ہے، وہ تجھے اپنا بڑا مان کر آیا ہے، اپنے آپ کو جیسا جھکا کے آیا ہے، ارے جو آ گیا اس کا تو ویلکم کرنا چاہیے تھا، تو نے صورت دیکھ کر دروازہ بند کر لیا اور تہجد پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ تیرے 1000 تہجدوں سے بھی وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو اگر آنے والے بھائی کو تو دروازہ کھول کر سلام کر کے اندر لے لیتا۔ خدا کی قسم رب اس سے خوش ہوتا، اس سے خوش نہیں ہوتا۔ دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے ہم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ جو قوم اس وقت میں پوری دنیا میں کسی کے پاس سچی کتاب ہے وہ مسلمان ہے، کسی کے پاس زندہ مذہب ہے تو وہ مسلمان ہے، کسی کے پاس جیسا شروع سے لے کے آخر تک کسی نبی کی جیسا پوری لائف اگر محفوظ ہے وہ مسلمان ہے۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس اتنی سب کچھ چیزیں ہیں پھر ان کی پریکٹیکل لائف کیوں خالی ہے؟ جب ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے دیساب رشتہ داروں کے لیے دروازے بند کریں گے، جب وہ غیر کے پاس جاتے ہیں آپ کیا میسج دے رہے ہیں بتائیے؟
کیا میسج دے رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، ذمہ داریاں پہلوں کے مقابل میں بہت بڑھ گئی. حالات کے رخ کو سمجھو، آنے والے دنوں کے جی صاحب جو ہے وہ حالات کو سمجھو، کیسے خطرناک دھماکو صورتحال اس وقت میں ہے. اگر ہم نے آج اپنی نسل کو یہ چیزیں نہیں دی اور ہم نے پریکٹیکل طور پر نبی کا کیریکٹر پیش نہیں کیا، یہ نہیں، اس سے زیادہ خطرناک باتیں، مغلظات سننے کو ملیں گی. وہ تو اپنا یہ صاحب جو ہے کیا کرایا وہ تو بھگتیں گے ہی، لیکن اس کے جرم میں ہم بھی برابر کے شریک. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ، آپ نے اپنے حبیب کا مقام و مرتبہ بہت بلند کیا. اے اللہ، دنیا والوں کی عزت کے نہ آپ محتاج ہیں نہ آپ کے حبیب محتاج ہیں. اے اللہ، آپ بھی بے نیاز ہیں، آپ نے اپنے حبیب کو بھی بے نیاز کر دیا. لیکن اے اللہ، ہماری ذمہ داریاں ہم کو سمجھا دیجئے. پیغمبر کے کردار کو اے اللہ عملی طور پر پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ساری انسانیت کے لیے جو آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ کی رحمت کو سمجھنے، دوسروں کو سمجھانے کے اللہ ہم سب کو حوصلہ اور توفیق نصیب فرما دیجئے. ورب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہے علم کا ستارہ حضرت